جب سے ہم مصطفیٰ آشنا ہو گئے، جب سے ہم مصطفیٰ آشنا ہو گئے، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج ہوں مجھے ڈوبنے کا افسوس نہیں، میں سارے چراغوں کو لہو دے کے جلا ہوں۔ آدیک سردار وفا آنکھ اٹھا کر جھومر کی طرح وقت کے ماتھے پہ سجا ہوں۔ میرے انتہائی واجب الاحترام اساتذہ کرام، مہمانان گرامی اور میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جس عنوان پر لب کشائی کرنے کی جسارت چاہتا ہوں وہ علماء کی خدمت۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ کہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ سامعین محترم، جب سے دنیا کا نظام رہا ٹھیک، اس وقت سے حق باطل کی آویزش کا دستور جاری ہے۔ شاید اس کی طرف ذوق نے اشارہ کیا ہے، گلہائے رنگ سے ہے رونق چمن، اے ذوق اس جہاں کو ہے زیب اختلاف سے۔ سامعین گرامی، جب مسلمان آزادی کی جنگ سے مایوس ہو رہے تھے اور اندیشہ تھا کہ مسلمان اپنے دین اور عقائد کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، تو علماء دیوبند نے ہندوستان میں ایک دینی دستگاہ کی بنیاد رکھی جس کا نام دارالعلوم دیوبند رکھا گیا۔ اس چشمہ علم سے رشد و ہدایت کا پودا شجر طوبہ بن کر پھیلا، جس کے لذیذ پھلوں سے اسلام کی علمی بھو ختم ہوئی اور جس کے سرسبز اور شاداب شاخوں کے سائے کے نیچے جہالت و غفلت کی بارشوں میں جلسنے والوں کو چین اور اطمینان نصیب ہوا۔ تو یہ بات آیا ہو چکی کہ اصل میں معمار پاکستان یہی لوگ ہیں، ملک ملت کے پاسباں یہی لوگ ہیں۔ طلباء عزام، آج علماء کے خلاف پروپیگنڈا زور و شور پر ہے اور اعتراضات کی بچھاڑ ہے۔ انہیں مدرسے نفیہ کے طالب علم آج مظلوم و مجبور ہیں۔ روح زمین کے سب سے برگزیدہ ہستی علماء مقبول و مغلوب ہے، جو بے چاک بندیوں کی زنجیروں میں محبوس ہے۔ لیکن یہ بات سن لیجئے، تاریخ گواہ ہے، جب بھی رب کی زمین پر کفار کا طوفان کھڑا کیا گیا، بدعات، رسومات اور رواجات کو ہوا دی گئی، علماء ربانیین کو پھانسی پر لٹکا دیا گیا، اہل حق لوگوں کا سرطان سے جدا کر دیا گیا، تو یہ مدرسہ کے طالب علم اور فضلاء نے ان فتنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، انگریز کو بھاگنے پر مجبور کیا، سنت کا پرچار کیا، اسلام کا پرچم بلند کیا، جس کی چمک دمک آج مشرق و مغرب اور شمال سے جنوب تک نظر آتی ہے۔ اپنا خون دے کر بھی اس ملک کی ابیاری کی تو شاعر نے کیا خوب کہا، انہی کے خون کا صدقہ کہ باقی ہے مسلمانی، انہی کے خون کا صدقہ کہ باقی ہے مسلمانی، باہر کی لہروں موجوں میں ابھی تک باقی ہے پانی، عثمان اس کے سینے میں اگر باقی ہے شیطانی، اسے شیطانی مبارک ہو ادھر باقی ہے رحمانی۔ عزیزان گرامی، عیسائیت کے خلاف علم بلند کرنے والے کون تھے؟ غیر ملکی سامراج کو ختم کرنے والے کون تھے؟ بالاکوٹ کی سنگریزوں پر شہید پانے والے کون تھے؟ تاریخ پکار کر ان مقدس شخصیات کا نام لیتی ہے جنہیں لوگ علماء دیوبند کے نام سے جانتے ہیں۔ علماء دیوبند نے ہر ظلم کو خودے پیشانی سے برداشت کیا، جیلیں بھری، زنجیریں ہتھکڑیاں پہنی، مگر یہ مرد کلندر نہ گرے ہیں نہ جھکے ہیں۔ تو کسی نے کیا خوب کہا، دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تول، دیوبند کی عظمت کو ترازو میں نہ تول، دیوبند تو ہر دور میں انمول رہا ہے، وما علینا الا البلاغ۔